आते अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलें जल्दी से अपनी कहानी ख़जाना का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और ये कहानी बहुत सनसनीखेज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें एक मुर्दा कब्र से निकलकर एक तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। गोरकन उसे देखता है और फिर उस कब्रिस्तान से मुल्हिक एक मकान में रहने वाले शख्स को कुछ ऐसा मसला दरपेश होता है कि उसके मवेशियों के बाड़े में अजीब किस्म की सरगर्मियाँ देखी जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ जिन्नात का बसेरा है। तो देखते हैं कि मलिक साहब इन एक सिफली किस्म के वाक़यात का कैसे इनकी तफ्तीश करते हैं और कैसे साबित करते हैं कि इसमें कोई जिन्नात का दखल था या नहीं था, और ये कहानी आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करती है। तो शुरू करते हैं। वली मोहम्मद के बयान से ये अंदाज़ा होता था कि जाते वक्त वो खाली हाथ था। कम अज़ कम उसके पास लाश जैसी भारी चीज़ कोई नहीं थी। कुदाल हल्की चीज़ थी और बेवजह तारीकी नज़र नहीं आई होगी। ये सबूत मिलने के बाद गोरकन की पोजीशन तकरीबन साफ़ हो गई थी, लेकिन उसने सफ़ेद पोश शख्स को देखकर जो अंदाज़ा लगाया था वो ठीक नहीं था। मैंने वली मोहम्मद को तसल्ली दी और उसे यकीन दिलाया कि उसके बाड़े पर किसी जिन विन का कब्ज़ा नहीं है। वो सोने की अंगूठी पर पैसे ज़ाया ना करे। चांदी की अंगूठी और फरीरी को मैंने रुमाल में लपेट कर जेब में रख लिया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा गोरकन हाथ हिलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर पाई जाने वाली चमक से अंदाज़ा होता था कि उसे कोई नई बात मालूम हुई है। मैं रुक गया। उसने करीब पहुंचकर कहा, जनाब मेरा ख्याल है लाश का पता चल गया है। अगर आप इजाज़त दें तो हम कब्र खोद कर देख लें। क्या मतलब? कब्र खोद कर देख लें? आप मेरे साथ आएँ, उसने कहा। यह बात मौके पर ही समझ में आएगी। मैं उसकी हमरा दोबारा खुदी हुई कब्र पर पहुंच गया। जनाब मेरा दिमाग ही चकराया हुआ था, वरना ये बात मुझे पहले ही नज़र आ जाती। बात यह है कि मैं एक कब्र पहले से तैयार रखता हूँ। ये जो कब्र आप देख रहे हैं दरअसल ये खाली कब्र थी। उसने एक नई बनी हुई कब्र की तरफ इशारा किया, लेकिन किसी ने इसे बंद कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जिस किसी ने यह हरकत की है उसने बूढ़े की लाश इस कब्र में दफन कर दी है। अगर आप इजाज़त दें तो इसे खोद कर देख लिया जाए। अच्छी तरह सोच लो, मैंने कहा। ऐसा ना हो कि ये किसी और की कब्र हो। मुझे पूरा यकीन है जनाब। इतने में सादिक अली और उसका बेटा अकरम लोगों को हटाते हुए हमारे करीब पहुँचे। उनके चेहरों पर फिक्रमंदी आया थी। दोनों गोरकन को घूरने लगे। क्या हुआ? अकरम ने पूछा। सुना है कि दादाजी की लाश का पता चल गया। गोरकन ने उन्हें नई कब्र के बारे में बताया। उन्होंने कब्र का जायज़ा लिया और आपस में मशवरा करने लगे। ये कब्र तो वाकई खाली थी, सादिक अली ने कहा। यह बात तो मुझे भी याद है। ये तो कोई मौजज़ा ही लगता है। आसपास खड़े हुए कुछ और लोग भी गुफ्तगू में शामिल हो गए और उस वाक़े को गैब की तरफ मंसूब किया जाने लगा। एक शख्स जो अनपढ़ फाजिल मालूम होता था बोला, ये सब कुदरत का करिश्मा है। सखावत अली बड़ा ज़िक्र फ़िक्र करने वाला बंदा था। ऐसे बंदों का इंतज़ाम अल्लाह ख़ुद करता है। वो जगह इस फ़ानी बंदे के लिए मौजू नहीं थी। अल्लाह ने उसके लिए ये जगह पसंद की है। पास खड़े हुए लोग सुबहान अल्लाह का विर्द करने लगे। हमारी कौम इस किस्म की बातों से फ़ौरन मुतासिर हो जाती है और रफ्ता रफ्ता तरमीमों इजाफे से उसे मौजज़ा बना देती है। जब कोई ऐनी गवाह इस किस्म की करामत का जिक्र करता है तो अक्सर सूरतों में दरहकीकत वो अपनी अहमियत को उजागर कर रहा होता है और अपने ज़ोर बयान के ज़रिए वो तमाम सकम दूर कर देता है जिन पर एतराज़ वारिद हो सकता है। सखावत अली के मामले में भी ऐसी ही सूरत पैदा हो सकती थी, लेकिन 2-3 रोज़ के अंदर बाज़ ऐसे हैरत अंगेज़ और इबरत असर हक़ाइक़ मंजर आम पर आए कि सारा मामला ही उलट गया। इस कब्र को अब कोई हाथ ना लगाए। मस्कूरा अनपढ़ फाजिल शख्स बात जारी रखते हुए बोला, सादिक अली यहाँ संगे मरमर का उम्दा सा कतबा लगवा दो और हर जुमेरात को अपने बाप की नज़र न्याज निकाल दिया करो। ऐसे करामाती बंदे बहुत कम पैदा होते हैं। एक शख्स बोला, अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे नेक बंदे दुनिया से उठ जाते हैं। वाह वाह और सुबहान अल्लाह के शोर में एक शख्स ने कहा, सखावत अली ने एक दफ़ा कहा था कि उसका ख़जाना उसके साथ ही कब्र में जाएगा। शायद वो कब्र ख़जाने के लिए ठीक नहीं थी।
یہ بات دیگر باتوں کے شور میں دب گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اکرم نے یہ بات بڑے غور سے سنی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، اور اس بات نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ معاملہ ختم ہی سمجھے، اکرم نے مجھ سے کہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ اگرچہ میں مطمئن نہیں تھا، لیکن میں واپس آ گیا۔ شام کے وقت ہیڈ کلرک نے مجھے بتایا کہ جس شخص کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی وہ واپس آ گیا۔ کس شخص کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام غلام عباس ہے، ہیڈ کلرک نے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا صبح اس کی بیوی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ اس کا بیٹا اطلاع لے کر آیا ہے، ادھر میرے کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو میرے پاس بھیجو۔ وہ باہر گیا اور ایک نوجوان کو لے کر واپس آیا۔ نوجوان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ صبح وہ اپنی ماں کے ساتھ گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ اس کا نام تنویر عباس تھا۔ تمہارا باپ کدھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی وہ گھر پر ہیں، اس نے جواب دیا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ صبح گھر سے نکل گئے تھے۔ ہم یہ سمجھے کہ وہ رات کو گھر واپس نہیں آئے۔ انہیں یہ اطلاع دینے خود آنا چاہیے تھا، میں نے کہا۔ ان سے کہنا کہ وہ کل تھانے آ کر اپنی گمشدگی کا حال بتائیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ سوچ سمجھ کر رپورٹ لکھوانی چاہیے، ہم لوگ اتنے فالتو نہیں ہیں۔ اس نے اپنی جلد بازی پر افسوس کا اظہار کیا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چند منٹ کے بعد ایک سپاہی نے مجھے بتایا کہ وہ نوجوان صادق علی کا بھتیجا ہے۔ کون سا صادق علی؟ میں نے پوچھا۔ جناب وہی صادق علی جس کے باپ کی لاش گم ہو گئی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں سمجھا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی۔ اس انکشاف سے میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے اور ان سوالات کے جواب معلوم کرنے کے لیے غلام عباس سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 8 بج گئے تھے۔ تھانے سے فارغ ہو کر میں پہلے گھر گیا، وہاں کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا اور لباس تبدیل کر کے غلام عباس کے گھر پہنچ گیا۔ دستک کے جواب میں ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور میرے استفسار پر بولی، ابا جی تو گھر پر نہیں ہیں۔ کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ میں پوچھ کر آتی ہوں۔ وہ دروازہ بھیڑ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں دروازے پر آئی۔ پہلے تو اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو بولی، وہ تو اس وقت نہیں ہے، لڑکے نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں اسے صبح تھانے بھیج دوں گی۔ کیا وہ آج بھی سیر کرنے گیا ہے؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، وہ کسی کام سے لائل پور گیا ہے، صبح تک واپس آ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے باپ کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ کل اس کا باپ فوت ہوا ہے اور وہ سیر کرتا پھر رہا ہے۔ ایسی تو بات نہیں ہے جی، سرینا بیگم نے جواب دیا۔ وہ ابا جی کی وفات کے سلسلے میں ہی گیا ہے۔ میں نے جیب سے چاندی کی وہ انگوٹھی نکالی جو ولی محمد کے باڑے سے ملی تھی اور اسے دکھا کر پوچھا، اس انگوٹھی کو پہچانتی ہو؟ وہ رات کا وقت تھا اور صحن میں لگے ہوئے بلب کی مدھم روشنی دروازے تک پہنچ رہی تھی۔ سرینا نے انگوٹھی ہاتھ میں لے کر دیکھی تو اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ چاندی کی انگوٹھی لگتی ہے، اس نے انگوٹھی واپس کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ زرینہ بی بی، یہ بات تو میں نے تم سے پوچھی ہے، کیا تم اس انگوٹھی کو نہیں پہچانتی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، ایسی ایک انگوٹھی میرے آدمی کے پاس بھی ہے، پر پتہ نہیں۔ اس نے وہ انگوٹھی پہچان لی تھی، لیکن وہ اپنی پہچان کا اظہار کرنے میں ہچکچا رہی تھی۔ یہی معاملہ صادق علی اور اس کے بیٹے کے ساتھ بھی تھا۔ انہوں نے بھی انگوٹھی پہچان لی تھی، لیکن اقرار نہیں کیا تھا۔ بی بی، تمہارے گھر میں کوئی خوشبو وغیرہ تو ضرور ہوگی۔ خوشبو؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کوئی عطر شطر؟ میں نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ ہے کہ اندر جا کر عطر کی شیشی لے آؤ۔ تمہارا آدمی تو عطر کا بہت شوقین ہے۔ وہ ہچکچاتی ہوئی اندر گئی اور ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی اٹھا لائی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے شیشی لے کر اسے سونگھا، پھر جیب سے روئی کی پھریری نکال کر اسے بھی سونگھا۔ دونوں کی خوشبو ایک سی تھی، غالباً وہ چنبیلی کا عطر تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قبر کھودنے والا غلام عباس ہی تھا، تاہم یہ بات ہنوز تفتیش طلب تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تمہیں اپنے سسر کی قبر کا معاملہ تو معلوم ہو چکا ہوگا، میں نے کہا۔ گزشتہ رات کسی نے اس کی قبر کھود کر لاش دوسری قبر میں دفنا دی ہے۔ تمہارا دیور اسی سلسلے میں تھانے آیا تھا، مگر تمہارا میاں نظر نہیں آیا۔ ہمیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے جی، یہ حرکت صادق علی نے ہی کی ہوگی، ہمارا ان سے زیادہ میل جول نہیں ہے۔ لاش غائب ہونے والی بات تو ساری بستی میں مشہور ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ لوگ قبرستان کے چکر لگا رہے ہیں۔ میرا بیٹا تنویر بھی پتہ کرنے گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ قبر کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں کو وہم ہوا ہوگا، بھلا کبھی لاش بھی غائب ہوئی ہے۔ غلام عباس لائل پور کیا کرنے گیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا نہیں، مردوں کے کام مرد ہی جانے۔ میں عطر کی یہ شیشی ساتھ لے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔
تمہارے آدمی کے ہاتھ واپس بھجوا دوں گا، وہ جیسے ہی واپس آئے اسے تھانے بھیج دینا۔ ابھی تک سارا معاملہ پولیس کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ آدھی رات کے وقت قبر کھودنا، لاش کو دوسری قبر میں دفن کرنا یا کسی ویران باڑے کے نلکے پر ہاتھ پیر دھونا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس معاملے کی تہہ میں کہیں نہ کہیں کوئی جرم چھپا ہوا تھا۔ خالص پولیس والوں کی جو فطرت ہوتی ہے نا، ملک صاحب اسی فطرت کا اظہار کرتے ہوئے مشکوک ہو چکے ہیں۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ صبح صبح قتل کی ایک اطلاع ملی، ایک شخص قبرستان میں قتل ہو گیا تھا۔ میں گھر سے تیار ہو کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ایک ایسائی ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ چند سپاہی لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ عورتیں قبرستان سے باہر کھڑی تھیں اور ادھر سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ مقتول ایک ایسی قبر پر پڑا تھا جو آدھی کھدی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگیں قبر کے اندر تھیں اور اوپر کا دھڑ باہر تھا۔ اسے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کا خون قبر کی مٹی میں جذب ہو چکا تھا۔ ایسائی نے مجھے سلام کیا اور میرے استفسار پر بتایا کہ مقتول کا نام غلام عباس تھا اور جس قبر میں وہ پڑا تھا وہ اس کے باپ کی تھی۔ تبھی میں نے غور سے قبر کا جائزہ لیا۔ یہ وہی قبر تھی جس میں مبینہ طور پر بوڑھے سخاوت علی کی لاش دفن کی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے مقتول کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ کل رات اس نے اپنے باپ کی لاش اصل قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کی تھی۔ آج یہ غالباً اسے واپس اصل قبر میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ ایسائی نے کہا، اس بات کا ابھی پتہ نہیں چلا کہ گزشتہ رات کس نے قبر کھودی تھی، لیکن آپ کی دوسری بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ یہ شخص اپنے باپ کی لاش اصل قبر میں ہی دفن کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کا بھی یہی خیال ہے۔ ایسائی میری گزشتہ روز والی تفتیش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، غلام عباس کے قتل کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ زیادہ تر لوگ اسے قدرت کا انتقام قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غلام عباس نے قدرت کے کام میں دخل دے کر خود ہی موت کو آواز دی تھی۔ گزشتہ روز جس شخص نے قبر کی تبدیلی کو قدرت کا کرشمہ قرار دیا تھا، وہ سپاہی سے اجازت لے کر آگے آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، یہ بڑے جاہل لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے سب کو سمجھایا تھا کہ کوئی شخص اس قبر کو ہاتھ نہ لگائے۔ دیکھ لیں، جو میں نے کہا تھا وہی ہوا۔ سخاوت علی بڑا پہنچا ہوا شخص تھا۔ قدرت نے اس کے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ میری طرف سے یہ اعلان عام کر دیں کہ جو شخص اس ولی اللہ کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ اللہ، کیسی شان والا بندہ تھا۔ میں نے مقتول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ یہ چھری قدرت نے چلائی ہے؟ اور کیا جناب، قدرت کی چھری بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے ہجوم کی طرف دیکھا تو مجھے اس شخص کا چہرہ نظر آیا جس نے گزشتہ روز خزانے کی بات کی تھی۔ وہ دھیڑ عمر کا پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے قریب بلایا اور نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام ساجد حسین بتایا۔ میں اسے ایک طرف لے گیا۔ ساجد حسین، کل تم نے کسی خزانے کا ذکر کیا تھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرایا، پھر بولا، وہ تو صرف سنی سنائی بات تھی۔ میں بھی یوں ہی پوچھ رہا ہوں، پوری بات کیا ہے؟ پوری بات تو چاچا امام بخش کو ہی معلوم ہوگی، اس نے جواب دیا۔ اس کی اور سخاوت علی کی بڑی پرانی دوستی تھی۔ میں نے اسی سے یہ بات سنی تھی۔ میں نے اس سے چاچا امام بخش کا پتہ پوچھ کر ڈائری میں نوٹ کر لیا اور اسے فارغ کر دیا۔ ایک طرف غلام عباس کے رشتہ دار پریشان کھڑے تھے۔ ان میں اس کا بھائی صادق علی بھی تھا اور بیٹا تنویر بھی۔ میں نے ان سے سرسری گفتگو کی۔ وہ سب بھی قدرت کے انتقام کی بات کر رہے تھے۔ خاصے توہم پرست لوگ تھے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی، موقع کے گواہوں کے بیانات قلم بند کیے اور ایک ایسائی کے ہمراہ غلام عباس کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ میں نے غلام عباس کی بیوہ زرینہ بیگم کو الگ بلا کر کہا، مجھے تمہارے شوہر کی موت پر بہت افسوس ہے اور میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اگرچہ غم کی وجہ سے تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، مگر ہمیں اپنی کارروائی بھی مکمل کرنا ہے اور اس سلسلے میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال جواب سے کیا فائدہ؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے شوہر کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے قاتل کو قانون کے سامنے تو پیش کر سکتے۔ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جس نے یہ ظلم کیا ہے اسے اللہ پکڑے گا اور انشاءاللہ جلد پکڑے گا۔ زرینہ بی بی، کل جب تم اپنے شوہر کی گمشدگی رپورٹ درج کرانے آئی تھی تو تم نے میرے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ زبانی کلامی دشمنی سے کبھی آگے نہیں بڑھے، مگر آج بات زبانی کلامی سے آگے بڑھ چکی ہے۔ تمہارے خیال میں یہ حرکت کس کی ہے؟
थानेदार साहब, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। मैं किसी पर शक करके क्यों गुनाहगार बनूं? परसों रात तुम्हारा शौहर घर पर नहीं था, मगर तुम लोगों ने गलत बयानी से काम लिया और कहा कि वो सुबह सुबह घर से निकल गया था। कल रात तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर किसी ज़रूरी काम से लाइलपुर गया हुआ है, लेकिन वो उस वक्त घर में ही था। ये तो आप हम पर शक कर रहे हैं। मेरे पास सबूत मौजूद है कि परसों रात भी तुम्हारा शौहर कब्रिस्तान में था और उसी ने अपने बाप की कब्र खोदी थी। कल भी वो कब्र ही खोद रहा था, लेकिन कातिल ने उसे काम मुकम्मल नहीं करने दिया। जरीना बीबी, क्या तुम्हारा शौहर पागल हो गया था? नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर उसने अपने बाप की कब्र क्यों खोदी थी? क्या उसे कब्र के अंदर से कोई ख़जाना मिलने की उम्मीद थी? ख़जाने के जिक्र से उसके चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई। बोली, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। क्या ये सही है कि ग़ुलाम अब्बास कान में इतर की फरीरी रखता था? उसने तामल करते हुए कहा, हाँ ये सही है। कल सुबह जब वो घर वापस आया तो क्या तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने रात कहाँ गुजारी थी और रात भर क्या करता रहा था? थानेदार साहब, वो मुझे बाहर की कोई बात नहीं बताता था। अगर वो मुझे बताकर घर से जाता तो मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने क्यों आती? कल जब मैं थाने से वापस घर पहुंची तो वो अंदर पड़ा सो रहा था। दोपहर के बाद जब उठा तो मैंने उससे पूछा कि वो सारी रात कहाँ था, लेकिन उसने मुझे डांट दिया। कल रात घर से निकलते वक्त उसने यही कहा था कि वो लाइलपुर जा रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि वो किसी और चक्कर में है तो मैं उसे रोकने की ज़रूर कोशिश करती। तुम्हारे ससुर कहाँ रहते थे? मेरे देवर के घर में रहते थे। मेरे आदमी के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने इजाफ़ा किया, बनती तो किसी के साथ भी नहीं थी, लेकिन सादिक अली ने दौलत के लालच में उन्हें अपने पास रख लिया था। क्या तुम्हारे ससुर के पास बहुत दौलत थी? होगी, हमने तो कभी नहीं देखी। झूठ क्यों बोलूं? कोई जायदाद वगैरह भी नहीं? जायदाद भी थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके सब बेच डाली थी। यानी जो कुछ भी था नकदी वगैरह की सूरत में था। ये बातें तो आप सादिक अली से ही पूछे, लेकिन मैं सादिक अली से पहले इमाम बख्श से मिलना चाहता था। इमाम बख्श की उम्र 80 और 90 बरस के आसपास मालूम होती थी। वो अपने घर के कुशादा सहन में इस्तादा पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। हमें देखकर वो उठ बैठा। उसके कंधे कुशादा और कद लंबा था। उसका ढांचा बता रहा था कि जवानी में वो खासा मजबूत शख्स रहा होगा, लेकिन अब वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसने मलमल का कुर्ता पहन रखा था, जिसमें से उसकी पसलियाँ नुमायाँ तौर पर नज़र आ रही थीं। एक लड़का हमारे बैठने के लिए मूढ़े ले आया। उस घर में मुझे गुर्बत के साए नज़र आए। ओ काका, थानेदार साहब के लिए कोई लस्सी पानी लेकर आ। बूढ़े इमाम बख्श ने पाटदार आवाज़ में कहा। बैठो सरकार, तुमको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। एक ज़माना था कि वर्दी की झलक देखकर मेरे पैरों को पहिए लग जाते थे। मैं दीवारें और कोठे फलांगता हुआ ये जा वो जा हो जाता था। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा और समझ गया कि वो माजी में क्या था। मैंने कहा, चाचा, वर्दी इतनी खौफनाक चीज़ भी नहीं है। पुत्र थानेदार, वक्त वक्त की बात है। उस ज़माने में मुझे वर्दी से ज़्यादा ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं लगती थी। ये तुम्हारे पैदा होने से पहले की बातें, पिछली सदी के किस्से हैं। उस ज़माने की बातें जब एक आने सैर छोटा गोश्त मिलता था और 10 रुपए में जवान की शादी हो जाती थी। सच कहते हो चाचा, ऐसा ही ने कहा। वक्त बड़े बड़ों का झंडा डाउन कर देता है। खैर से जवानी में धंधा क्या था तुम्हारा? बूढ़े ने मैनी खेज अंदाज में सर हिलाया। बोला, काका, तू अभी कच्चा अफसर है। थानेदार मेरी बात समझ गया है। कभी मौका मिले तो अपने हेडक्वार्टर की पुरानी फाइलें ज़रूर देखना। उनमें इमाम बख्श गुजर और सुखे डाकू का नाम ज़रूर होगा। एएसआई ने आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा। वैसे सब रोला ही रोला है, इमाम बख्श ने बात जारी रखते हुए कहा। बंदा कुछ भी कर ले, आखिर एक दिन उसकी फूंक निकल जाती है। जब मैं जवान था तो बड़ा रौब-दाब था मेरा। शरीफ शुरफा मुझे देखकर कान लपेट लिया करते थे, लेकिन अब मैं हरकत करता हूँ तो हड्डियाँ खड़खड़ करती हैं। एक बच्चा भी मुझे धक्का दे दे तो मुझसे उठा ना जाए। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, चाचा, जवानी के किस्से तो कभी ख़त्म नहीं होते। हम तुमसे सखावत अली के बारे में कुछ पूछने आए। सखावत अली यानी सुखे डाकू के बारे में? वो ग़ुलाम अब्बास और सादिक अली के बाप की बात कर मैं ग़ुलाम अब्बास और सादिक अली के बाप की बात कर रहा हूँ, जिसका 3 दिन पहले इंतकाल हो गया था। बूढ़े इमाम बख्श ने हंसने की कोशिश की, मगर खांसी रोक ना सका। संभल कर बोला, मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। एक ही साथी रह गया था जी। बड़ा जीदार बंदा था, चीते की तरह तेज़ और लूमड़ी की तरह मक्कार।
سکھے کی موت کے بعد اب میں بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ ملنے آ جاتا تھا تو پرانی باتیں کر کے جی بہل جاتا تھا، مگر اب میری باتیں سننے والا کوئی نہیں رہا۔ میں نے سنا ہے سخاوت علی یعنی سکھے کے پاس کوئی خزانہ تھا جسے وہ چھپا کر رکھتا تھا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی فرصت میں آنا تو سناؤں گا۔ اس وقت تو تم جلدی میں معلوم ہوتے ہو۔ آپ کہانی سنائیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ بوڑھے امام بخش نے خاصی لمبی چوڑی کہانی سنائی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو وہ چوری کا اور لوٹ کا مال کہیں پر سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، اور وہ ایک خزانہ ان کا کہیں پر چھپا ہوا کسی جگہ، کبھی کسی قبر میں دفن کر دیا، کبھی کسی جنگل میں جا کے کسی خاص نشانی کے ساتھ کہیں پر وہ چھپا کر رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بعد میں کام آئے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سکھے ڈاکو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کے خزانے کے بارے میں اس کی اولاد کو بھی یہ اندازہ یا ان کا وہم یا ان کا خیال تھا، یا ہو سکتا ہے سکھے ڈاکو نے خود بھی اپنے دوستوں سے ادھر ادھر یہ بات کی ہو کہ اس کے پاس خزانہ ہے، تو وہ اس خزانے کے لیے اس کی لاش کو بھی کسی نے چین سے قبر میں نہیں رہنے دیا، اور قبر کھود کر لاش نکال لی، اس چکر میں کہ شاید لاش کے ساتھ خزانہ بھی ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کہانی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔